حضرت یہ جو لائبریری آپ انتظام کر ہیں یہ بچوں کو کیسا فائدہ مند ہے اور یہاں پر کیا کیا اویلیبلٹی ہے کرنے کا ایک ذرا آپ بتائیں تو بہتر رہیں گا. جہاں تک خانقاہ سبحانیہ میں ایک لائبریری آباد کی گئی ہے جسے منسوب دیا گیا ہے میرے والد محترم کے نام سے، مولانا محمد صدیق شاہ صاحب لائبریری. اس میں دینیات کی بھی کتابیں ہیں اور دنیا کے علم کی بھی کتابیں رکھی گئی ہیں. دینیات سے مطلب قرآن شریف ہے. کل مترجمین جتنے قرآن کے ترجمے کیے ہیں احباب، مترجمین قرآن ان کے ترجمے انگلش ایز ویل ایز اردو دونوں میں موجود ہیں. ایک تو وہ چیز ہے. دوسری تفسیر قرآن ہے. تفسیر قرآن بھی کئی تفاسیر لکھنے والے مفسرین کرام لکھے ہیں، ان تمام کی تفاسیر کو بھی رکھا گیا ہے. اور جتنی طریقت کی تعلیم کی کتابیں ہیں ان سب کو رکھا گیا ہے. اس کے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پاتے. تو اس قرآن کے علم کو سمجھنے کے لیے اور وسیع انداز میں اسے سمجھنے کے لیے معنی کا بھی ہمیں معنی کی طرف بھی توجہ دینا ہے اور تفسیر کی طرف بھی ہمیں رجوع ہونا ہے تاکہ اس خدا کے کلام کو ہم صحیح طرح سمجھ کر اس پر عمل پیرائی کر سکیں. یہ رہی دینیات کی لائبریری. جہاں تک دنیا کی لائبریری ہے، SSLC تک گورنمنٹ خود ٹیکسٹ بکس پرووائڈ کر رہی ہیں، تو ہم SSLC تک ہم توجہ نہیں کیے. اس کے بعد PUC اینڈ اپگریڈیشن BCom جسے ہوتے ہیں تو ہائر لیول ایجوکیشن کے بکس ہم مہیا کر رہے ہیں. یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو بالکل یتیم ہیں، غریب ہیں اور لاچار ہیں، جن کی آمدنی محدود ہے، والدین کی کمائی بالکل کم ہے. ایسے بچوں کے لیے ساری کتابیں ہم فری دیتے ہیں، چاہے وہ جس اسٹریم میں بھی ہو، چاہے وہ سائنس کی تعلیم میں ہو، چاہے وہ کامرس میں ہو، چاہے ایجوکیشن جسے آرٹس کہتے ہیں اس میں ہو، چاہے BCom کی طرف ہو، BBM میں کیوں نہ ہو. ایسے ساری کتابوں کو مہیا کیا جاتا ہے. اور ہر سال تقریباً 300 سے 400 بچوں تک اس کو منافع حاصل ہو رہا ہے. الحمدللہ یہ بھی بڑی کارروائی ہے. میں شکر گزار ان لوگوں کا ہوں جو اپنی تعاون سے اس کی مدد کر رہے ہیں. تو دیکھنے میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ آگے نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت سارے کار فرما ہمارے ڈونرز احباب ہیں جو مدد فرما رہے ہیں، کتابیں مہیا کر رہے ہیں یا رقم مہیا کر رہے ہیں تاکہ ان بچوں کی صحیح طرح پرورش ہو سکے ایک دنیا کی علم میں بھی. تو خانقاہیں وہ ہیں جہاں صرف ایک دینی تعلیم کو آج ہم اجاگر کرنا نہیں ہے، لیکن ان بچوں کے مستقبل کو بھی بنانا ہے تاکہ وہ دنیا میں بھی روشن رہیں اور آخرت میں بھی سرخرو ہو جائیں. جو ہماری مختصر سی دعا ہوتی ہے ہر نماز میں ہر کوئی پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، یعنی ہم مانگ رہے ہیں اے اللہ تو ہماری دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی اچھی فرما. تو دنیا کی اچھائی کے لیے اپنے قدموں پر کھڑ کر قابل بننے کے لیے ان کتابوں کو مہیا کیا جا رہا ہے. اور روز محشر رسوائی سے بچنے کے لیے اس خدا کے کلام کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے طریقت کی زبان میں ہو یا شریعت کی زبان میں ہو تو ایسے کتابوں کو بھی مہیا کیا جاتا ہے. تو لہٰذا میری گزارش ہے، آج کا دور ایسا ہے لائبریریز پورے کلوز ہو گئے ہیں. لائبریریز کلوز ہو گئے ہیں یعنی ہمارا مطالعہ بالکل ختم ہو چکا ہے. آج انسان جانتا ہے کہ سب کچھ میرے فنگر ٹپس پہ ہے، گوگل کھولو سرچ کرو سب مل جائے گا. ارے گوگل میں جو ڈالا جاتا ہے وہی تو ملے گا. اگر میں ایک بار غلط انفارمیشن ڈالتا ہوں، جیسے مثلاً 2+3 = 11 ڈالتا ہوں تو ہمیشہ کے لیے 11 ہی دکھاتا ہے. تو ڈالنے والے اپنا مواد کیا ڈالیں پہلے اس کو سمجھنا چاہیے. اس کا علم جن کو ہوتا ہے وہ تحقیق کرتے ہیں ڈالا گیا علم صحیح ہے یا نہیں. اتنے اسلامک ویب سائٹ ہیں نام اسلام پر، نہ جانے کیسے کیسے بہکاوے اس میں بھی آ جاتے ہیں. تو لہٰذا علم کو حاصل کرو، علماء کی صحبتوں میں بیٹھا کرو تاکہ تمہیں دینی علم حاصل ہو سکے، اور اپنے اساتذہ کے ساتھ مل جل کر ان سے بھی دنیا کا علم حاصل کرو تاکہ تمہاری دنیا روشن ہو سکے. اس لیے بھی یہ لائبریری منعقد کی گئی ہے. بہت بہت شکریہ حضرت، آپ کا یہ چھوٹا وقت نکال کر ہمارے ساتھ اپنے گفتگو کے واسطے تیار ہوئے. ونس اگین میں اپنی طرف سے، چینل کی طرف سے اور تمام ذرا کے احباب کی طرف سے میں آپ کو کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں، مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ. یہ تھا ناظرین ایک چھوٹا سا انٹرویو ایوب حضرت کے ساتھ خانقاہ سبحانیہ میں ہمارا ہوا. تو مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے منبی. جزاک اللہ.